کل سورہ یونس پڑھی گئی تھی۔ سورہ یونس مکی ہے اور شروعات حروف مقطعات سے ہوتی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ کلام عربی ہے جس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور ان الفاظ اور حروف سے مل کر وہ آیتیں بنی ہیں جو کتاب حکیم کہلاتی ہیں، کہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک آدمی ہے جو انہیں ڈراتا ہے اس دن سے جس دن کا عذاب پھیل جانے والا ہے، اور بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں کہ ان کے رب کے پاس ایسے لوگوں کے لیے عظیم مرتبہ ہے۔ حالانکہ کافر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر دوسری مرتبہ کیا ہے، ایک مرتبہ سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو آدمی اپنے رب کو نہیں جانتا وہ اس کی عبادت نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو یا تو اللہ تعالیٰ کو معدوم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بتا ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کیسا ہے، یا ایسا سمجھ لے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یا دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنے خیال سے اللہ تعالیٰ کو کسی مورتی اور پتھر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لائٹ جلا دیں والی بڑی والی۔ تو عقیدے کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو عرش پر مستوی مانتے ہیں، اور ہم اس بات کو بار بار کہتے ہیں تاکہ ایک باطل عقیدے والا یہ جان لے کہ جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھے گا تو کل قیامت کے دن اس سے کوئی چھوٹا اور بڑا عمل قبول نہ کیا جائے گا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ والا قرآن مت سناؤ، اس میں توحید کی باتیں ہیں جو ہمیں بہت ناگوار گزرتی ہیں، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان کا انکار کر دیا ہے، لہذا اس قرآن کو بدل کر کوئی اور قرآن لے کر آؤ۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل دوں، میں تو بجز وحی الہی کے کسی اور چیز کی اتباع نہیں کرتا، اور مجھے خود خوف ہے کہ میں اگر اپنی رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع کے مالک ہیں اور نہ ہی نقصان کے مالک ہیں، اور یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کیا مجھے تمہاری حقیقت کا علم نہیں ہے کہ میرے صرف کیے ہوئے مال کو کم کر کے تم اپنے بزرگوں کو دے دیتے ہو، اپنے بابوں کو اور اپنے پیروں کو اور اپنے فقیروں کو دے دیتے ہو؟ جب بھی تم دنیا میں خشکی میں پریشان ہوتے ہو انہیں ہی پکارتے ہو، اور کہہ یہ رہے ہو کہ یہ ہمارے شفیع ہیں۔ کیا اللہ ہی نہ جانے اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے؟ پاک ہے وہ ذات اور سر بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، بس انہوں نے شرک آنے کے بعد اختلاف کیا، اور تیرے رب کی طرف سے ایک بات اگر فیصلہ نہ ہو چکی ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت جلدی ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا۔ اس کے بعد ایک عقیدے کا اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، احسان آپ کو معلوم ہے نا سب سے اوپری درجہ ہے، پہلے اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے۔ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کر کے تو اسے دیکھ رہا ہو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ ہے۔ مفسرین اہل سنت میں سے کہتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ سے مراد رب کا دیدار ہے قیامت کے دن جنت میں، اور ایک مومن کو حسب ایمان جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جائے گا، کسی کو ہفتے میں، کسی کو روزانہ، کسی کو بکرۃ و عشیہ، صبح اور شام۔ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے ایسے ہی دیکھیں گے جیسے 14ویں کے چاند کو دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اشعری اور ماتوریدی جو ہیں دیوبندی اور بریلوی وہ کہتے ہیں یرا لا فی الجہہ، دیکھا جائے گا لیکن کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب ہمیشہ سے بلندیوں میں ہے، اور ہم اپنے رب کو دنیا میں بھی بلندیوں میں دیکھتے ہیں، مرنے کے بعد بھی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیسے دیکھیں گے؟ بلندیوں میں۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ اللہ کے رسول نے دیکھنے سے تشبیہ دی ہے، بس جس کو دیکھا جا رہا ہے اور جس کو دیکھا جائے گا اس سے تشبیہ نہیں دی ہے، مطلب جیسے آپ چاند کا احاطہ کر لیتے ہیں اللہ کو اس طرح نہیں دیکھیں گے، بس یہ ہے کہ دیکھا اسی طرح جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں زمین و آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ بتاؤ تمہاری آنکھوں کا، تمہارے کانوں کا یہ مالک کون ہے؟
کون ہے جو مردوں کو زندہ سے اور زندوں کو مردہ سے نکالتا ہے؟ کون ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے؟ تو یہ عنقریب کہیں گے اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تتقون، تو پھر توحید اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اور اپنے سستے جماعتی آج بھی لوگوں کو اسی ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ کلمے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کرنے والی ذات ہے، اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اپنے غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، آسمان تانبے کا زمین پتھر کی ہو جائے اللہ تب بھی رزق دینے پر قادر ہے۔ ہم نے کہا بھائی اس ایمان کا انکار تو مشرکین بھی نہیں کرتے تھے۔ مشرک دیکھ کتنی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا کہ سماعت و بصارت کا مالک کون ہے، زندگی موت کا مالک کون ہے، رزق کون دیتا ہے، مردوں کو زندہ سے زندوں کو مردہ سے کون نکالتا ہے، تو کیا بولیں گے؟ اللہ۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر اللہ کی توحید میں اخلاص پیدا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں بولتے ہو کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر ایک شریک ہے جس کا مالک تو ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا مالک بھی تو ہے؟ کتنا سا شرک کرتے تھے۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ یہ لوگ دیکھنا ہی نہ چاہتے ہوں۔ اور جب ہم قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے تو سب لوگ یہ جان لیں گے کہ خسارہ اٹھانے لاگ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور وہ ہدایت والے ہرگز نہ تھے۔ پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور متقی ہیں۔ تو ہمارے یہاں مسلمانوں میں یا تو اللہ کا دشمن ہوتا ہے یا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ سارے ایمان والے اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ اس ولایت میں سب کا درجہ کم اور زیادہ ہے۔ جس کا تقوی، ایمان اور نیک عمل جتنا زیادہ ہے اس کی دوستی اللہ سے اتنی زیادہ ہے۔ ان مروجہ پیروں فقیروں کا رد ہو جاتا ہے جو ننگے مجذوب ہیں، حسن پور میں ہوتے تھے پھر 5 منٹ میں اجھاری پہنچ جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں۔ بلکہ دیوبند میں ایک بزرگ ہیں مجذوب ہیں، مجذوب مطلب مینٹل کہہ سکتے ہیں آپ اپنی زبان میں۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جسے چاہتے تھے حضور کی زیارت کرا دیتے۔ 2014 میں دیوبند کی زیارت کا موقع ملا تو ایک حضرت سے ہم نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا تم لکھے ہوئے کی بات کر رہے ہو، الحمدللہ آج بھی موجود ہیں جسے چاہیں حضور کی زیارت کرا دیتے ہیں۔ اور آج بھی آپ کے اسی شہر میں ایسے لوگ ہیں جو اسی چکر میں رہتے ہیں کہ حضور کی زیارت کیسے ہو جائے۔ پتہ نہیں کون کون سے درود حضرتوں نے، شیخوں نے، پیروں فقیروں نے بتائے ہیں، ان بزرگوں کو وہ پیر لپیٹتے ہیں اپنا درود اور بس اسی چکر میں رہتے ہیں کہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ اور واللہ انہیں حضور نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ جس طریقے کی یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں نا، حضور کے نظر آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے، چونکہ یہ لوگ حضور کو حضرت رشید احمد گنگوہی کی شکل میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زکریا صاحب کو لازم پکڑنا، ان کے حجرے میں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں۔ پھر انبیاء کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، وہ جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت سیدھی سی ہے مشرکین مکہ کو، ایک اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا؟ ابھی پیچھے ڈرایا، پھر تفصیل سے پچھلی قوموں کے واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ موہن جوداڑو کا واقعہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ عرب موہن جوداڑو کو نہیں جانتے تھے، لیکن اگر بھارت میں قرآن نازل ہوتا تو ہمیں کس کی وصیت کی جاتی؟ موہن جوداڑو کو دیکھو ان کا کیا حال کیا ہم نے۔ زمینوں میں جو ان کے انش ملتے ہیں بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خبیث قسم کے لوگ تھے اور اللہ نے انہیں الٹا دھسایا ہے زمین کے اندر۔ تو ایسی قوموں کے واقعات ذکر کیے اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ لوگ جانتے ہیں۔ اور ان تمام انبیاء کی دعوت کا مرکز کیا تھا؟ میری قوم اللہ سے ڈرو، یعنی توحید اختیار کرو، کیونکہ تمہارا اس کے علاوہ کوئی کارساز اور مالک نہیں ہے جس کو تم اس کی عبادت کا حق دے سکو۔ پھر کہا کہ اگر تمہیں میرا یہ سمجھانا، یہ ڈرانا برا لگتا ہے تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے، ایک کام کرو، تم میرے خلاف جتنی سازشیں کرنا چاہتے ہو کر لو، اپنے شرکا کو جمع کر لو، پھر تم مجھے بالکل موقع نہ دینا اور میرا کام تمام کر ڈالو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب اس طریقے کی سچویشن ہوتی ہے تو انبیاء کی مدد ضرور ضرور کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے تفصیل سے، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، دیکھو یہودیوں سے ذرا خاص طور سے دھیان رکھنا ان کا، کیونکہ ہم نے قرآن شروع جب کیا تو یہودیوں سے ڈرایا سورہ بقرہ میں، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہیں نہ کہیں اپنی قوم کے ساتھ ہمیشہ ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ اے انسانوں، اگر تمہیں اس دین میں شک ہے جس کو میں دے کر بھیجا گیا ہوں تو میں اس کی عبادت تو نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، نہ تم اس کی عبادت کر سکتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے حنیف کر لیا ہے اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بلکہ تکن سے ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، واقم وان اقم وجہک للدین حنیفا، اے نبی آپ اپنے چہرے کو دین حنیف کے لیے کیا کر دیں؟ خالص کر دیں، اور یہی سیدھا دین ہے اور مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، اور اگر تیرے رب نے تجھے خیر کا ارادہ کر لیا ہے تیرے ساتھ تو اس کے فضل کو فلا راد لفضلہ
اس کے فضل کو کوئی تجھ سے رد نہیں کر سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اس کے بعد سورہ ہود شروع ہو رہی ہے. سورہ ہود میں بھی دوبارہ انبیاء کے قصے تفصیل سے بیان کیے جائیں گے. شروع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میری قوم، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کے علاوہ کسی اور کو تمہارا کارساز نہیں پاتا، اور میں تمہارے لیے ڈرا دینے والا اور بشارت دینے والا ہوں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی اور ایک اوریٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہترین انداز سے بات پہنچا دے. جہاں بشارت دینی ہے بشارت دے دے، جہاں ڈرانا ہے ڈرا دے. اس کے بعد وکالت اور ان پر دروغہ بننے کی کوشش نہ کرے. اس سے کیا ہوگا کہ لوگ اکھڑ جائیں گے، جو بھی تھوڑا بہت عمل ہو رہا ہوگا نیک وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور توحید اختیار کرنے کے بعد کہا جا رہا ہے اپنے رب سے استغفار کرو، اس کی طرف انابت کرو، وہ تمہیں متاع حسن دے گا جب تک تم زندہ رہو گے، اور ہر فضل والے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضل دے گا. اور اگر تم منہ موڑ لو تو میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کے آنے سے خوف کھاتا ہوں. پھر ایک عظیم آیت 12ویں پارے میں کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ پر ہے. اہل علم کہتے ہیں مستقر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں آدمی زیادہ تر رہتا ہے، اور مستودع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ مرتا ہے. کل فی کتاب مبین، ہر ایک کھلی ہوئی کتاب میں لکھا گیا ہے. اور ایک جگہ یوں کہا گیا وَكَم مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اپنے پیٹھ پر کوئی کٹا وٹا لے کر نہیں گھومتی. اور پھر بولا وَكَم مِّن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کہ اللہ اسے تو رزق دیتا ہی ہے تمہیں بھی دے گا، تو اس لیے حرام خوری اور گبن کے چکر میں نہ رہا کرو. پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء جتنے بھی ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر سب کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ میں تم کو عذاب عظیم عذاب علیم سے ڈراتا ہوں، اور یہ کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تو ایک کامن سا جواب سرداروں کا یہ ہوتا تھا کہ پہلی بات تو آپ کے ماننے والے بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے کہا جا سکے کہ یہ پڑھا لکھا ہے، عقل والا ہے، مالدار آدمی ہے، نمبر ایک. اور ہمیں لگتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، یہ فضل تمہیں ہی ملنے کو رہ گیا، مطلب ہے ہم کچھ ہے ہی نہیں. یہ ان کی جو ہے کیا ہے، یہ سائیکالوجی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر میں روشن نشانیوں پر ہوں اور میرے رب نے مجھ کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے اور یہ تم پر یہ بات جو ہے چھپ جاتی ہے، میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. یہ تمہاری عقلوں کی اور تمہارے دلوں کی خرابی کی علامت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کے قصے بھی ذکر کیے. حضرت ہود علیہ السلام ہے جنہیں عاد کی طرف بھیجا گیا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو اور اس پر جھوٹ نہ باندھو. انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ بات جو ہے نا، یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، یہ جب ہم شروع میں جب اہل حدیث ہوئے تو ہمیں کہتے تھے کیسی خاک برس رہی ہے تمہارے چہرے پر، کیسی نحوست چھا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان نقول الا تراک بعض الہتنا بسوء، ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے باطل معبودوں میں سے، مطلب ان کے تو سچے معبود ہیں، تمہیں کسی نے جو ہے نحوست آ کر پکڑ لی ہے ان میں سے. قال انی اشہد اللہ، کہتے تھے نہیں میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، اس شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو. تم جتنے بھی بابوں کو بابے بناتے ہو وہ بابے تبھی تک بابے ہو سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں اپنی گردن جھکا دیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے تو یہ فوراً یوں نہیں کہ چائے لیں گے کیا، پانی وغیرہ کچھ جو ہے گھر میں لا کے رکھ دو، ایز یور وش. کھانا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں کھانا اس سے بھی اچھی بات ہے، کسی غریب اور مسکین کے پاس جائے گا، کھانا تو برباد ہم کرتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے فریج میں رکھ کے سڑاتے ہیں اور کھاتے بھی نہیں ہیں. تو کہا کہ فجاء بعجل حنیذ، فوراً بھنا ہوا بچڑا. تو اس کا مطلب یہ جب مہمان آئے تو بیسٹ آف دی فوڈ جو ہے سرو کرنا چاہیے اسے. پھر جو ہے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جو ہے انہیں اسحاق اور یعقوب کی بشارت دی. تو ان کی جو بیوی تھیں وہ ہنسنے لگیں، انہوں نے کہنے کہ قالوا وتعجبین من امر اللہ، اللہ کے معاملے بھی عجیب ہیں. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اللہ کی رحمتیں ہیں تم پر، انہ حمید مجید، وہ تعریف والا اور بزرگ ہے. پھر یوں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. اس میں باٹ والی ناپ تول بھی آ سکتی ہے، کوالٹی ایشورنس بھی آ سکتا ہے. تو ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے، جیسے اچھی کوالٹی سے لینا ہے اچھی کوالٹی سے دفع کر دینا ہے. پھر ایک بڑی پیاری بات کی جا رہی ہے ان کے تعلق سے بھی کہ یہ بولتے تھے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، ہماری سمجھ میں نہیں آتی یار جو تو باتیں کرتا ہے،
حالانکہ جانتے تھے اردو لینگویج میں بات کر رہے ہیں ہم، یا یہ شعیب علیہ السلام جس زبان میں بھیجے گئے ہوں گے لینگویج سمجھ میں آتی تھی، لیکن ضد اور ہٹ دھرمی اتنی تھی، کہتے تھے ہمارے پلے نہیں پڑتی یار تمہاری بات، وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہوئے کتنے تمہیں تو یوں ہی دے کے مار لیں گے ہم، یہ مشرکین بولتے تھے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت شعیب نے، رہتی اعز علیکم، مطلب میرا چھوٹا موٹا گروپ تمہارے لیے بڑی بات ہے کہ اگر تمہارے نمبر زیادہ ہوتے تو ہم تمہاری بات ماننے کے بارے میں دیکھتے، ولا تخافون، اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے، واتخذتموه وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط، میرا رب جانتا ہے جو تم باتیں کر رہے ہو نا اس کو محیط کیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ کر اس صورت کو ختم کیا ہے کہ تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک کر دیتا، ولا یزالون مختلفین، یہ لوگ برابر اختلاف کرتے ہی رہیں گے، الا من رحم ربک، مگر تیرا رب جس پہ رحم کر دے۔ تو علماء نے اس کے دونوں معنی بیان کیے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اختلاف محمود ہے، ہماری عقل اور سمجھ کا اختلاف، فروعی مسائل کا اختلاف، ظاہر ہے محبوب ہے ہمیشہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، اسی لیے کہا کہ اختلاف یہ لوگ برابر کرتے رہیں گے مگر وہ لوگ جن کو تیرے رب کی رحمت آ پکڑے، بے شک تیرا رب جو ہے، تیرے رب کی بات وہ مکمل ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور ہم اسی طریقے سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر رسولوں کے قصے پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل ثابت ہو جائے۔ تو ہم جیسے کم ایمان، کم ظرف اور جن کے اندر پیشنس کم ہے ان کے لیے بھی تھوڑی سی ہدایت ہے کہ شارٹ ٹیمپر، نہ تمہاری توقعات کیا ہے، نہ تم تقویٰ میں کہیں ٹھہرتے، نہ علم میں کہیں ٹھہرتے، نہ عقل و سمجھ میں کہیں ٹھہرتے۔ جب انبیاء کی یہ حالت ہے کہ وہ اتنی پریشانیاں جھیل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کا قصہ بیان کر کے افضل الرسل امام الانبیاء کو بول رہا ہے کہ آپ کا دل ثابت ہو جائے، تو ہمیں بھی ثبوت قدم سے کام لینا چاہیے اور عجلت سے کام لینا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔